فرمایا وبالوالدین احسانا، حقوق اللہ ختم ہو گیا، اب حقوق العباد شروع ہوا، وبالوالدین احسانا۔ اور اے میرے بندو، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر تمہارے ماں باپ کا ہے۔ اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، ماں باپ ہماری جو سیوا کرتے ہیں، جس بھاؤ کے ساتھ کرتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی سیوا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بچہ چھوٹا ہے، بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں اس کو کھلا کھلا کے صاف کر رہی ہے، ماں پچکار پچکار کے صاف کر رہی ہے، ماں دلار کر کر کے صاف کر رہی ہے، ماں کے چہرے پر ایک بار بھی ناگواری کا احساس نہیں ہے۔ اور وہی ماں جب بوڑھی ہو جائے اور بیٹے کو ماں کی گندگی صاف کرنا پڑے، بیٹا صاف تو کر دے گا مگر بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، بیٹا کرے گا مگر دل سے نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہوتا ہے ماں باپ میں اور اولاد میں۔ آپ زندگی بھر اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے رہیے، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اے انسان، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا، اپنی ماں کی اس قربانی کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ نہ ماں کی قربانی کو بھولو میرے بھائیوں، نہ باپ کی قربانی۔ باپ ہی باپ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ترقی نہیں چاہتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی سے جل جاتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی دیکھ کر ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش یہ ترقی نہ کرے، مگر دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، وہ باپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو، جب باپ نہیں رہے گا تمہیں اندازہ ہوگا بہت سارا بوجھ تھا جو باپ اپنے سر سے لے کے چلتا تھا اور تم کو باپ نے اس بوجھ سے تم کو دور کر کے رکھا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پورے گاؤں میں سب سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ مدرس ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے آتا ہے تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ماں کا یہ درجہ ہے، فادرس ڈے آتا ہے تو باپ کا درجہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ او مدرسے منانے والوں، او فادرس ڈے منانے والوں، اسلام میں مدرسے اور فادرس ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ کر کے بات مت کرنا۔ آج بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس بوڑھے کی حیثیت نہیں ہے، یہ گھر میں ہمارے رہے گا، ہمارے گھر کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے میرے پیارے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بوڑھی نہ کہنا۔ ارے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، انسان بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان ہر چیز کی ضد کرنے لگتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اپنا بچپن یاد کر لینا، تم نے اپنے بچپن میں ان کو بہت تنگ کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے کبھی برا نہ مانا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی باتوں کا برا نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہا کرو، نرمی کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو۔ تم سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاؤ گے، تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، تم انجینئر بھی بن جاؤ گے، جب اپنی ماں کے پاس جانا تو
इंजीनियर बन के न जाना, वकील बन के न जाना, जज बन के न जाना, प्राइम मिनिस्टर बन के न जाना, चीफ मिनिस्टर बन के न जाना, माँ के पास जाना तो बेटा बन के जाना, बाप के पास जाना तो बेटा बन के जाना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने अपने आप को बिछा देना, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लेना, अपने आप को छोटा कर लेना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बचपन मुझको पाला था। ये दुआ कौन याद करेगा? ये मदरसे में जो बच्चा पढ़ेगा वो दुआ याद करेगा। वही मदरसे जिनको चलाने के लिए आपके झारखंड और बंगाल में मौलवियों को दर दर की ठोकरें खा के चंदा करना पड़ता है। आप सवाल उठाते हैं कि साहब मदरसे 4-4 महीने क्यों बंद रहते हैं साल में? ये मदरसे न बंद रहे, ये अपने बच्चों की खुराकी के लिए धान इकट्ठा न करें, ये रमजान में अपने फुकरा को बेच के चंदे इकट्ठा न करें, तो ये मदरसे नहीं चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। और मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए, मैं बहुत जमाने से 2009 से आपके बिहार और झारखंड की सरजमीन पे आ रहा हूं। उधर सीमांचल का एरिया भी मैं देख रहा हूं, और इधर आपका जो संथाल परगना का एरिया है, और जो ये आपका साहेबगंज और ये आपका पाकुड़ का जो इलाका है, मैं इधर भी देख रहा हूं। आपके यहाँ कुछ कमियां हैं मेरे प्यारे साथियों, उन कमियों को हमें दूर करने की। हफ्ते में जुमा की नमाज होती है, उस जुमा की नमाज का कितना महत्व देते हैं, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताएं। कभी कभी इस इलाके में जब जुमा पढ़ाने में गया, 12 बजे 12:15 बजे जुमा का खुतबा शुरू हो रहा है, मैं मस्जिद में पहुंच गया, टाइम से मिंबर पे चढ़ गया, खुतबा शुरू किया, मस्जिद में भी एक शब्द नहीं आई। जब जमात खड़ी होने का टाइम आया, 12:30 बजे, 1 बजे जब जमात खड़ी होने का टाइम आया, तब धीरे धीरे लोग अंगड़ाई लेते हुए अपने घरों से निकले, साथ चलो जुमा पढ़ लिया जाए। ये आपकी नजर में जुमा की वैल्यू? 90% आपकी मस्जिदों में जुमा का कोई सिस्टम नहीं है, न ढंग का खतीब है जो तकरीर तैयारी करके एक अच्छे मौजू पर बयान करे, और न उन मस्जिदों में आपने लेडीज का इंतजाम करके रखा। जलसों में आपने सख्ती कर दी, मनिहारी की दुकानें न लगे, मेला ठेला न लगे, ताकि जलसे में बेहयाई न हो, बेपर्दगी न हो। बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट में हूं आपके, मगर इतने से काम नहीं चलेगा मेरे साथ। आपकी जवान लड़कियों को बहकाने और भटकाने के लिए आपके घर में मोबाइल मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, स्नैपचैट मौजूद है। आपकी लड़कियां आज ज़िना में पड़ रही हैं, आपकी लड़कियां आज गैरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, आज मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। आपके पास उनको रोकने के लिए क्या सिस्टम है? तकरीर कर देने से मसला नहीं हल हो जाएगा मेरे साथ। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, अगर आप सिर्फ अपनी मस्जिद में जुमा के खुतबे का निजाम सही कर लें, मगर मसला यह है कि निजाम सही कैसे हो? रमजान में तरावी पढ़ाने वाला इमाम आता है, हमारी जेब से बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपया निकलता है, और 10,000 रुपया देकर के हम क्या तवक्को करते हैं कि इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान सुलैस की तिलावत हमको सुनने को मिले। 10,000 में मुझको इमाम हरम मिलेगा? मजाक बना के रखा जाता। आपके अपने घर के खर्चे आप देखिए, और उस मस्जिद के इमाम को आप 5-6 हजार 7,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, और आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि बेचारा पूरी तैयारी करके मेहनत करके वो जुमा का खुतबा दे, दर्स भी दे। आपको मेरे प्यारे साथियों, अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वालिटी स्पेंड करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए महंगी फीस लेकर के आज कॉन्वेंट स्कूलों में डालते हैं। अगर आपको अपनी मस्जिदों का निजाम बेहतर बनाना है, अच्छे खुतबा बुलाना पड़ेगा, उनकी सैलरी आपको उठानी पड़ेगी, और आप जब जुमा का निजाम अच्छा बनाएंगे, उन मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करेंगे, हजारों जलसों पर भारी आपके साल के ये 48 जुमा के खुतबे हो जाएंगे। साल के 48 या 50 जो जुमा के खुतबे होते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर ढंग से ये खुतबे आप सुन लेंगे और आपके घर की औरतें ये खुतबे सुन लेंगी तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये जो दुआ अल्लाह ने सिखाई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, उन्होंने बचपन मुझको पाला है। ये दुआ कौन पढ़ेगा? जो मदरसे का पढ़ा हुआ होगा,
جس نے قرآن پڑھا ہوگا, جس نے حدیثیں پڑھی ہوگی. ہاں جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بہت کرے گا, آپ کی طرف سے مسجدوں میں دان دے دے گا, مدرسوں میں دان دے دے گا, مگر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اپنے باپ کا جنازہ بھی ڈھنگ سے پڑھ سکے. وہ لوگوں اگر اولاد والے ہو تو کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بنا دو کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. ہم نے تو ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, 5 بیٹے ہیں, 5 بیٹے, اور ہر بیٹا عالم دین ہے, اور ہر بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. ہم نے ایسے خوش نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے اور ہم نے ایسے بد نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے کہ باپ مر گیا اور کوئی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکے. جس کو جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہو, جس کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہو, کوئی ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ والدین کے حق میں دعا ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے. تو حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین. دوسرا حق کس کا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں آئے, کوئی تمہارا باپ بھی ہے, کوئی تمہارا چاچا بھی ہے, کوئی تمہارا دادا بھی ہے, کوئی تمہارا نانا بھی ہے, کوئی تمہارا ماموں بھی ہے, کوئی تمہاری خالہ بھی ہے, کوئی تمہاری بوا بھی ہے. ان رشتوں کے بیچ میں تم پیدا ہوئے ہو. قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام, اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. رشتوں کو مت توڑو, رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. اگر رشتوں کو توڑو گے اللہ تم کو توڑے گا, اگر رشتوں کو کاٹو گے اللہ تم کو کاٹے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, لما خلق اللہ الخلق, جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا. قامت الرحم, رشتہ کھڑا ہو گیا. وَأَخَذَتْ بِحَبْلِ الرَّحْمَٰنِ, اور رحمان کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیا, اور رشتے نے جا کر کے اللہ سے کہا هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْخَطِيَّةِ, اے اللہ دنیا میں جو رشتہ توڑے گا, اے اللہ جو رشتہ جس کا رشتہ توڑا جائے گا, اے اللہ وہ یہیں آ کر کے تیری پناہ لے گا. اے اللہ میں بھی تیری پناہ لے رہا ہوں. پھر اللہ رشتے سے کہے گا اما ترضینا ان اصل من وصل کی بات دامن قطع کی, اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا, جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. اگر اللہ نے دولت دیا ہے, دان دیتے ہو اللہ کی راہ میں, زکات نکالتے ہو لاکھوں کروڑوں میں, تو پہلے اپنے خاندان پہ نظر ڈالو, اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالو. پورے گاؤں اور پورے علاقے کو زکات بعد میں بانٹنا, پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون زکات کا حقدار ہے, پہلے اس کو زکات دو. میرے پیارے ساتھی, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم صنفان, اپنے رشتہ دار کو جب صدقہ دو گے, زکات دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا. تم کو صدقہ کا بھی ثواب ملے گا, تم کو زکات کا بھی ثواب ملے گا, اور تم کو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا, رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ بھی سن لو, رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے, ان کی مدد کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسى له في اثره, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے, وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, اور اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. آج نظر اٹھا کے دیکھ لو اپنے گاؤں میں, بھائی بھائی میں بول چال بند ہے, چچا بھتیجے میں بول چال بند ہے, بہن سے بھائی بات نہیں کر رہا ہے, ماں سے بیٹا بات نہیں کر رہا ہے, بات چیت بند ہے, تعلقات بند ہے, رشتہ بند ہے, اور دونوں ماشاءاللہ قرآن اور حدیث پہ چلنے والے ہیں. وہ رشتوں کو توڑنے والوں,
وہ اپنی ماں سے رشتہ توڑنے والوں، اپنی بہن سے رشتہ توڑنے والوں، اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے والوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ صحابہ کرام کو دیکھو میرے ساتھ، صحابہ کرام کے بیچ میں بھی کبھی کبھی آپس میں ناچاکی ہوئی ہے، مگر جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی جاتی تھی، رسول کی حدیثیں پیش کی جاتی تھی، تو صحابہ کرام فوراً رجوع کر لیتے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کو دیکھو، ان کی بڑی بہن جن کا نام اسما تھا، اسما کی شادی زبیر سے ہوتی ہے، اور زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو بن جاتے ہیں۔ ساڑو سمجھتے نا آپ؟ ساڑو بولتے نا۔ حضرت زبیر اللہ کے نبی کے ساڑو بن جاتے ہیں، حضرت اسما سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی مدینہ جانے لگتے ہیں، تو اس سفر میں سب سے پہلی ڈلیوری جو مہاجرین کے یہاں ہوتی ہے، جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ حضرت اسما کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بچہ حضرت زبیر کا بیٹا ہے، حضرت اسما کا بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ کا بھانجا ہے۔ اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، بہت ان کا مقام ہے، بڑے بڑے اونچے درجے کے صحابی عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی، ان کے پاس جو بھی مال آتا تھا اللہ کی راہ میں وہ دان کر دیتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی زمین تھی، حضرت عائشہ نے کسی غریب کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو برا لگا، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں عائشہ کو اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین جو انہوں نے فلاں کو گفٹ کی ہے، میں اپنی خالہ کو ضرور منع کروں گا، ضرور روکوں گا۔ لأحجرن علیہا، میں اپنی خالہ کو یہ زمین وقف کرنے نہیں دوں گا، میں یہ زمین ان کو ہبہ کرنے نہیں دوں گا۔ وہ زمین بڑی قیمتی ہے، وہ کسی غریب کو دینا چاہتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ خالہ تو خالہ ہو، خالہ بوجھتے بارن کی نہ بوجھتے بارن؟ ہاں ماشاء اللہ، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کی اس بات پر بہت ناراض ہو گئی، اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا واللہ لا اکلمن ابن الزبیر، اللہ کی قسم میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، ابن زبیر سے میں بات چیت نہیں رکھوں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی۔ اب آج کا دور ہوتا اور کوئی خالہ کسی بھانجے سے ناراض ہو جاتا تو بھانجے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھانجا کہتا کہ جاؤ، اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو تم جاؤ، ہمیں کیا مطلب ہے۔ مگر یہ صحابہ سے میرے پیارے عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا ٹھیک ہے میری خالہ کا کوئی فیصلہ مجھ کو پسند نہیں تھا، مگر مجھے غصے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، غلطی میری ہے، خطا میری ہے، مجھ کو جا کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس آتے ہیں، اے خالہ جان، آپ تو میری خالہ ہیں، آپ تو میری ماں کے برابر ہیں، آپ تو پوری امت کی ماں ہیں، اے خالہ جان اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، حضرت عائشہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے دماغ لگایا، کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، یہ اکیلے میرے بس کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے 2 صحابی کو پکڑا۔ یہ 2 صحابی جو تھے ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو اللہ کے پیارے رسول کے نانیہال کا قبیلہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حضرت عائشہ محبت کرتی تھی، ویسے ہی اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابی سے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ مسئلہ حل کرا دینا ہے، چل کے میری خالہ کو منا دینا ہے۔ یہ تینوں لوگ حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ دروازہ کھٹکھٹاتے تو سلام کرتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
حضرت عائشہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جب یہ تینوں اندر گئے تو اندر پردہ لگا ہوا تھا، اندر پردہ لگا تھا، اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ۔ وہ پردے کا مذاق اڑانے والوں، وہ پردے کو پرانے دور کی یادگار کہنے والوں، او میری پیاری ماں بہنوں جو یہ کہتی ہو کہ پردہ کرنا تو آج کے دور میں یہ بڑے پرانے زمانے کی علامت ہے، اور اصل تو پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا حضرت عائشہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہو گیا؟ کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی کے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ میں سے مانگو۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بیویوں سے بڑھ کے پاک صاف کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا جب ان کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو آج کے دور کی عورتوں کو بھی پردے میں رہنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ اندر ہے، پردے کے اس پار ہیں، اور اس پار یہ تینوں لوگ۔ جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس گئے اور خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان آپ کے بھانجے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہوں تو میں آپ کا بھانجا، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کے بیٹے کے برابر ہوں، اے خالہ جان خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر معافی مانگتے چلے جا رہے، روتے چلے جا رہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے بھی ساروں قطار آنسو بہتے چلے جا رہے، وہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں اے ام المومنین، اے حضرت عائشہ، یہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، اس سے رشتہ نہ توڑیے، اس سے بات چیت بند نہ کیجئے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے۔ اے اماں عائشہ، اپنے بھانجے کو آپ معاف کر دیجئے۔ اب جو وہ ایموشنل ماحول بن گیا، عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں، اور آخر انہوں نے اپنے بھانجے کو معاف کیا۔ اور اسلام میں قسم کا جو کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، مگر حضرت عائشہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور جب اس واقعے کو حضرت عائشہ یاد کرتی تھی، رونے لگتی تھی، اور ان کا آنسو بہتا تھا کہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ داروں سے بیر مت رکھو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی مت رکھو۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بات ختم کرو، اور کبھی بھی رشتہ داروں کے ساتھ یہ سوچ کر کے بھلائی مت کرو کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے، بدلہ مت چکاؤ۔ تم سے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آؤ، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آؤ، اور آپ پتا کرو کہ آپ کے کون رشتہ دار کہاں پہ رہتے ہیں۔ حقوق العباد میں بہت بڑا حق میرے پیارے ساتھیوں آپ کے رشتہ داروں کا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، جو بچہ اناتھ اور یتیم ہو، جو بچہ بغیر باپ کا ہو، جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہو، اس بچے کو اناتھ کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس یتیم بچے کو لوگ فٹ بال کی طرح اسے کھیلا کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں، کوئی اس کو تھپڑ مار دیتا ہے کیونکہ اس کو بچانے والا کوئی باپ نہیں ہے۔ کوئی بچہ اگر یتیم ہے، دنیا میں کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا ہے، اور جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اس کا میرا رب سہارا ہے۔ اور اللہ نے یتیم کا سہارا بن کر کے اللہ نے یتیموں کا بھی حق بیان کیا، فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جنت میں یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ رہے گا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے دل میں بڑی سختی محسوس ہوتی ہے، مجھے دل کی سختی کا کوئی علاج بتا دیجیے، دل کی کٹھورتا کا کوئی
علاج بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کے ساتھ کبھی ناانصافی مت کرنا، یتیم کی حق تلفی مت کرنا۔ اگر آپ کا بھائی مر جائے اور آپ کے بتیجے یتیم ہو جائیں تو وہاں یہ قانون مت بیان کرنے لگنا کہ ارے یہ تو میرا بھائی تو میرے باپ کی زندگی میں مر گیا، اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس نے اپنے یتیم بتیجوں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو یاد کر لینا اور سوچنا کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہوئے ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا۔ اپنے یتیم بتیجوں کے ساتھ کوئی انیائے مت ہونے دینا، کوئی ناانصافی مت ہونے دینا میرے ساتھی۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ جو سماج میں غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اس کو حقیر مت سمجھنا۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس بنگلہ ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ادھیکار ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم، تم کو اگر روزی مل رہی ہے، تمہارا گھر اگر چل رہا ہے تو انہی غریبوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ ان غریبوں کی بددعا مت لینا، ان غریبوں کا دل مت دکھانا۔ فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ سردی کا موسم آ گیا، ہو سکے رات کے اندھیرے میں نکلنا اور کسی غریب کو دیکھو کہ وہ سردی کے موسم میں کانپ رہا ہے، جا کر کے اس کو کمبل دے دینا، اس سے اس کا نام مت پوچھنا، اس کا فوٹو مت کھینچنا، اس کی بس مدد کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نیکی پسند آ جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ نیکی کرو، نیکی کر کے اس کا پرچار مت کرو میرے پیارے ساتھیوں، آپ غریبوں کی مدد کیجئے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى، اور تیرا وہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنبی، اور اگر کوئی پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر پڑوسی مسلمان ہے تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اگر آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے، آپ کی وجہ سے دکھ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں